نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ آج کل چونکہ لوگوں کی پرائرٹی یہ نہیں رہی، عموماً مال اور حسن اور بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کی عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ نکاح نہیں کرتے۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو 100 نقص نکالتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے فرشتے چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کا معیار بھی ایسا ہی ہو گیا اور لڑکوں کا بھی ایسا ہی ہو گیا۔ لڑکے بھی حسن و جمال کی پریاں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر صرف پریاں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ پریاں کام بھی کرتی ہوں، گھر کے بھی اور باہر کے بھی، اور وہ آہنی عورتیں بھی ہوں کہ جو ہر طرح کے پریشرز بخوشی برداشت کر لیں اور ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بھی ہوں۔ پہلے زمانے میں عورتوں سے اور طرح کمائی کرائی جاتی تھی، آج دوسرے طریقے آ گئے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں آ گئی جن کی وجہ سے عموماً شادی میں بہت تاخیر ہو جاتی کہ لڑکا وہ اچھا ہے اگر ایک ہی بھائی ہو، اور پھر یہ کہ الگ گھر ہو اس کا، اور کسی ملٹی نیشنل میں ہو یا کوئی اور ایسی جاب ہو کہ جس میں بہت ساری سہولتیں ہوں، اور مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے، اور ساس وغیرہ نہ ہو، نندے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اصل میں مقصد ختم ہو گیا نا۔ اگر مقصد پتا ہو کہ خاندان کی بھی تشکیل دینا ہے تو یہ سارے افراد مل جل کے ذمہ داریوں کو بانٹنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کیا اگر کوئی شخص کسی کو شادی کرنے میں مدد دے تو یہ ثواب کا کام ہوگا؟ جی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کی مدد کر بھی سکتے ہیں تو کیا سوچ کے نہیں کرتے کہ ہمیں کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا، اور اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری شادی ابھی تک کیوں نہیں، کیا وجہ ہے، تو لوگ اس کو بھی مائنڈ کر جاتے ہیں۔ یا کوئی کسی ماں باپ کو پوچھتے کہ بیٹی کی شادی کر دو تو اس پہ بڑا ناراض ہوتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں مشورے دینے والے، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یا بعض ماں باپ یہ کہہ کہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے رہتے ہیں کہ بچے مانتے ہی نہیں، بس آرام سے کہہ دیتے ہیں ابھی بچوں کا دل نہیں، ہمارے بچے بہت شریف ہیں، وہ ان کو ضرورت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ کیا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کوئی باندھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تو خوشحال ہے؟ کہا ہاں فراخ حال ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے۔ فرمایا تب تو شیطان کے بھائیوں میں سے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی تم شادی نہیں کر رہے، تو پھر شیطان ہی تمہارا ساتھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی بھی شادی کرا دی تھی جس کے پاس ایک چادر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کو کیا کہا کہ وہ عورت کو کیا مہر میں دے، چند صورتیں جو اس کو یاد ہیں وہ اسے سکھا دے۔ اور کس کی شادی کرا دو؟ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیک صالح ذمہ داری اٹھانے کے جو قابل ہوں تمہارے لونڈی غلاموں میں سے۔ عباد عبد کی جمع ہے غلام، اور اما امت ان کی جمع لونڈیاں، کہ تمہارے جو غلام ہیں، غلام اس دور میں اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا، جس طرح آج گاؤں وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا کس کے پاس کتنے جانور ہیں، کتنی بکریاں، کتنی گائے بھینسیں، کتنی زمین ہے، تو اتنا ہی وہ زیادہ امیر ہے وہ شخص۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک اور چیز بھی تھی کہ کس کے پاس کتنے غلام ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کی شادی وغیرہ کو کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی کئی خرابیاں پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف آزاد نہیں بلکہ غلاموں کی بھی شادی کراؤ، لیکن ان کے اندر ایک شرط رکھی کہ وہ جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوں، جن کے اندر صلاحیت ہو، کیونکہ بعض اوقات غلامی یہ صلاحیت ختم کر دیتی ہے، ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر لوگ فقراء ہوں گے، یعنی بے نکاح لوگ، بہت امیر نہیں ہیں، فقیر ہیں، کم ہے مال و دولت، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو مال و دولت دے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے۔ نمبر 1 نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ نمبر 2 مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، یعنی آزادی کے لیے مال دینا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ابن مسعود کہتے ہیں نکاح کے ساتھ خوشحالی تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔
اب نکاح خوشحالی کا ذریعہ کیسے ہے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لڑکا اگر اکیلا ہے تو جو اس کی تنخواہ ہے اسے خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں، لہٰذا وہ بازار سے کھا رہا ہے، بازار سے کپڑے دھلوا رہا ہے، بازار سے سارے کام ہو رہے ہیں، تو تنخواہ بھی پوری نہیں پڑ رہی. لیکن جب بیوی آتی ہے وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اس کی مددگار بن جاتی ہے، سلیقے سے خرچ کرتی ہے، تو گھر کی حالت بدل جاتی. اسی طرح اللہ نے ہر ایک کا اپنا رزق رکھا ہے. بعض اوقات انسان کو رزق کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، کوئی اور شخص ہمارے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اجتماع کی وجہ سے، اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت عام طور پر جوڑوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی نہیں ہوتا اور تنخواہ بھی بہت محدود سی ہوتی ہے. لیکن اوور دا ایئرس آپ میں سے جن لوگوں کی شادی ہوگی وہ دیکھیں کہ شادی سے پہلے ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا تھا اور اب کیا ہے. شادی سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور اب کیا ہے. کیا حالات پہلے سے بہتر نہیں ہوئے؟ یغنیہم اللہ من فضلہ ہی نہیں ہوا. میجورٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت ڈالتا جاتا ہے. لیکن ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن عام قاعدہ یہی ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. اس لیے اللہ کا حکم ہے اللہ پہ توکل کرو اور حرام سے بچنے کے لیے اللہ کے اس حکم کی پابندی کرو. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس کی اصلاح کی کوئی توقع نظر نہیں آتی تو اس صورت میں انسان حرام راستے اختیار نہ کرے بلکہ پاک دامنی اختیار کرے جب تک نکاح نہیں ہوتا.